نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے موت کیا ہے۔ موت ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، جس کو یاد نہیں کرنا چاہتے، جس کے بارے میں اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا ہمارے ذہنوں میں موت کے بارے میں کیا پکچر ہے؟ یس، دنیا کا خاتمہ، دنیا کا خاتمہ، پھر دوسرا سفر شروع ہوگا۔ آپ کی دنیا کا خاتمہ، اوکے، بگننگ آف دا ایٹرنل لائف، یور بگننگ آف ایٹرنل لائف۔ روح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا، روح کا جسم سے پرماننٹلی الگ ہو جانا، کیونکہ روح تو ہوتی ہے جسم سے الگ۔ اٹس ریالٹی، ہم لوگ اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ اٹس اے ریالٹی، موت برحق ہے۔ اور یہاں سے کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ اٹس اے ڈسٹرائر آف آل دی پلیزرز اینڈ کیوں ڈسٹرائر ہے؟ کیونکہ ہم جو لائف میں اتنا انجوائمنٹ اٹیچڈ ہوتے ہیں، تو وہ سب ختم کر فلی اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور وہاں سے موت کے آنے پر وہ کٹ ہو جاتا ہے ہر چیز۔ اور اس زندگی کا ہمارا فائنل ایگزام ہو جانا، جس پرپز کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ٹیسٹ ہمارا فائنل، ہاں، یعنی یو آر گوئنگ فار یور فائنل ٹیسٹ۔ آپ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اپنی زندگی کا شروع ہونا ٹیمپرری لائف کے ٹائم پیریڈ کے لیے، فنش نہ ہمیشہ کی آپ کی مدت ختم، ایکسپائری ڈیٹ آپ کی آ گئی۔ اور ساتھ میں دروازہ ہے ہمارے لیے، ہماری دوسری دنیا میں جانے کے لیے۔ بالکل، عالم برزخ میں آپ کا ٹریول شروع۔ اور ہر کسی کو اس دنیا میں نتھنگ از گارنٹیڈ۔ یہ دنیا جو آپ کو جو زندگی ملی ہے، اس میں کوئی بھی چیز کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم بچے ہوتے ہیں تو یوتھ گارنٹیڈ ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ یوتھ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی شادی ہوگی نہیں ہوگی گارنٹیڈ ہے؟ نہیں ہے۔ شادی ہونے کے بعد آپ کو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نو گارنٹی۔ آپ کو رزق ملے گا اچھے شوہر کی شکل میں، اچھے بچوں کی شکل میں، اچھے ریلیٹیوز کی شکل میں، نو گارنٹی۔ کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے اس فانی دنیا میں۔ صرف اور صرف ایک چیز کی گارنٹی ہے، موت از برحق، جو آنی ہے تو آنی ہے۔ جب ہماری ماں کے ہم رحم میں ہوتے ہیں تب ہی ہماری زندگی کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی جا چکی ہوتی ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، کہ یہ وقت ہے جب ہمیں موت آئے گی۔ اٹس ڈیسائیڈڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا کی زینت میں کھو جاتے ہیں، اٹریکشنز میں کھو جاتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا پرپز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ ہم اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ موت جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ اور بہت ہی فیئرفل کنسیپٹ ہو جاتا ہے۔ ہم عورتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسک رسپانسبلٹیز دی ہے، مرد کو بھی دی ہے، عورت کو بھی دی ہے۔ عورتوں کو 100 رسپانسبلٹی ہے جو چھوٹی چھوٹی ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز ہیں ان کے فارمز اور ان کے شیپس جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جو آپ کو ایک دم اپنی گرپ میں لیے رکھتے ہیں، آپ کو ٹوٹلی کیپچر کر لیتے ہیں، کہ آپ کو موقع نہیں دیتے کہ آپ پیچھے دیکھیں کہ آپ کی موت آپ کے کتنے قریب ہے۔ یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اسے موت کب آئے گی، کہاں آئے گی،
کیسے آئے گی. یہ 3 چیزیں کسی کو نہیں پتا. کب آئے گی؟ سو یو ول بی پریپیئرڈ. کس طرح آئے گی، کس عالم میں آئے گی، کس اسٹیٹ میں آئے گی، کس طرح آئے گی اور کہاں پر آئے گی. اینڈ الحمدللہ اٹس سچ اے بلیسنگ کہ یہ چیز ہے کہ موت غیب ہے. اگر یہ غیب نہیں ہوتی تو ہر کوئی کیا کرتا؟ اپنے ڈسٹریکشنز میں رہ کر سوچتا کہ میں توبہ کر لوں گا اور موت کے لیے پریپیئرڈ ہو جاؤں گا. الحمدللہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں کب موت کو فیس کرنا ہے. اور یہ چیز ایسی ہے جو آپ کو ہمیشہ الرٹ رکھتی ہے. ہمیشہ آپ کا جو ایک اسکیل ہوتا ہے وہ 90 اینگل پر رہتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی. پتہ نہیں اس کے بعد موت میرے سامنے کھڑی ہے. نہیں، میں کسی کو اس طرح نہیں کہہ سکتی، پتہ نہیں میری موت کہاں پر ہے. میں اس جگہ پر نہیں جا سکتی، ہو سکتا ہے اس جگہ پر میری موت لکھی ہو. گناہوں کی جگہ پر نہیں میں بیٹھ سکتی ہوں، غیبت کی جگہ پر میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہاں پر میری موت لکھی ہو. اٹس سچ اے بلیسنگ کہ ہمیشہ ہم تیار رہتے ہیں، ہمیشہ ہم ریڈی رہتے ہیں. تو کیا جس فارم میں اللہ تعالیٰ نے اس موت کو ہمیں دیا ہے کہ جو ان نون ہے، اس ان نون چیز کو ہم اسی طرح لیتے ہیں یا اسے بھلا بیٹھے ہیں؟ بھلا بیٹھے ہیں. دن بھر کے ہمارے جو کمٹمنٹس ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز ہے، ہم ہمارے مائنڈ کو چیک کریں کہ موت کا امیجنیشن، موت کا تصور کہیں پر کوئی تھوڑی سی جگہ میں موجود ہے یا نہیں ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میری موت ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے، اپنے آپ کو سفید کفن میں امیجن کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو اس طرح امیجن کیا ہے کہ سارے رشتہ دار آپ کے اوپر رو رہے ہیں، جتنے آپ کے لوڈ ونز ہیں آپ کی جدائی کے لیے سیڈ ہیں، اور آپ زمین پر کفن میں بالکل حرکت کے بغیر پڑی ہوئی ہیں؟ جس چیز پر ہم لوگ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم موبائل ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جس طرح چاہے زندگی گزار سکتے ہیں، اور وہ جو موبیلٹی ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے اور آپ زمین پر کفن میں پڑے ہوں. کبھی یہ امیجن کیا ہے؟ ہم نے یہ تو امیجن کیا ہے کہ فلاں فلاں پارٹی میں جاؤں گی تو یہ ڈریس پہنوں گی، فرینڈ کی شادی میں اس طرح دکھوں گی. 10 بار امیجن کیا ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاؤں گی تو میں اس طرح سے دکھنا چاہوں گی. فلاں فلاں امپورٹنٹ شخص سے ملوں گی تو میری پرسنالٹی اس طرح کنوے کرے گی. میری شادی میں ایسے دکھوں گی. شادی ہو چکی ہے تو میرے بچوں کی شادیوں میں ایسے دکھوں گی. کتنا امیجن کرتے ہیں، اور وہ امیجنیشن کے پیچھے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے ایفرٹس کرتے ہیں. ہزاروں کے ہمارے ڈریسز ہوتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں اس طرح دکھنے کے لیے. لیکن کبھی کفن میں اپنے آپ کو امیجن کیا ہے آپ نے کہ میں کس طرح دکھوں گی کفن میں؟ جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ہر وہ چیز ختم ہو جائے گی میرے جسم کے اندر جس پر میں ناز کرتی تھی، جس پر میں پراؤڈ فیل کرتی تھی. سب سے پہلے ہماری بیوٹی، اس کے بعد ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات، ہماری زبان، ہماری سوچیں، ہمارے پلانز، سب کچھ وہیں پر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور آپ کی موت ہوگی. موت جو ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی فیئرفل کنسیپٹ بن چکا ہے. ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. ریزنز کیا ہیں اس کے؟ اگر کسی کی موت ہو جائے تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ نہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں وہاں پر آپ کو نہیں لے جاؤں گی، آپ ڈر جاؤ گے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو یہ موت اور یہ ڈر، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اس امت میں نہیں تھا. اس امت میں تو کیا تھا کہ لوگ خوشی خوشی موت کو گلے لگاتے تھے. لوگوں کو پتا ہوتا تھا بائی ڈیفالٹ ان بلڈ ہم میں یہ چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے.
اپنے آپ کو کفن میں دیکھ کر اس کے بعد قبر کی گہرائی میں، قبر کی ڈارکنیس میں آپ کو امیجن کرنا ہے اپنے آپ کو. آج جو اتنا شعور ہے ہم میں، آج جو اتنی فیلنگز ہے، آج اتنا کانشیس ہے، وہ کانشیس ہمیں لوٹا دیا جائے گا قبر میں، کہ جب سارے لوگ، آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈز جو آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کو قبر میں اتار کے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. آج تک کبھی ہسٹری میں دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ فلاں فلاں اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے کہا میں قبر میں ساتھ میں جاؤں گا؟ کبھی یہ دیکھا ہے کہ قبر کے باہر سے ہٹ ہی نہیں رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اندر جو ہے وہ اس نے مجھے بہت پیار دیا ہے، وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا؟ کبھی سنا ہے؟ بہت ساری انہونی چیزیں ہم نے سنی ہیں اس دنیا میں، لیکن یہ چیز آپ نے کبھی نہیں سنی، کیونکہ دس از ریئلٹی. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے. جب ہم قبر میں ہوں گے اور آخری جانے والا ہوگا، اس کے شوز کی جو آواز ہے وہ تک ہم سنیں گے. اینڈ دس از ریالٹی. اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں بتا دیں گے، غیب کھل جائے گا کہ دیکھو یہ دنیا ایسی ہی تھی، ان رشتوں کے پیچھے تم نے مجھے بلایا تھا، یہ رشتوں نے تمہیں ڈارکنیس میں اکیلا چھوڑ کے رشتے چلے گئے. جانے کے بعد بھی کتنا کوئی کسی کو یاد رکھتا ہے؟ 3 دن، 6 دن، 10 دن، کوئی قبر پر نہیں جاتا، پھر سب بھلا دیتے ہیں. اور اندر کیا ہوتا ہے ہمارا ساتھی؟ ہمارے اعمال، اچھے ڈیڈز. تو ان اچھے اعمال کو گلے لگانے کے بدلے ہم کن کن چیزوں کو گلے لگا کر بیٹھے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، ہمارے کام نہیں آئے گا وہ. جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے، یو ہیو ٹو بی ویری ویری سیلفش، کہ مجھے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ جو میرے قبر میں کام آئے. لیکن جو قبر میں کام آنے والی چیزیں ہیں، ہم علم نہیں حاصل کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے علم حاصل؟ ہمارے کمٹمنٹس ہیں. علم نہیں حاصل کرتے. علم حاصل کرنے کے بعد ہی کیا ہوگا؟ تقویٰ آئے گا، ایمان میں آپ اوپر جائیں گی، اور آپ کو سمجھ آئے گا آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے. لیکن وہیں پر ایک اسٹرائک ہو گیا کہ آئی ایم ویری بزی، میرا ٹائم ٹیبل ایسا نہیں ہے. وہاں پر جو آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، 3 کویسچن ہوں گے. وہ 3 کویسچن کیا ہوں گے؟ بچوں کو ٹفن باکس میں کیا دیا تھا؟ یہ ہوگا. دوستوں کا ساتھ نبھایا تھا، رشتہ داروں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، گھر کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا. یہ سب ہوگا سوال. کس کے بارے میں ہوگا سوال؟ آپ کے بارے میں، آپ کے ایمان کے بارے میں. تیرا رب کون ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہیں پوچھا جائے گا تیرا اللہ کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے. نہیں، رب کون ہے. رب میں کیا آ جاتا ہے؟ تیرا کریٹر کون ہے، تیرا پلانر کون ہے، تیرا نرچرر کون ہے، تیرا گائیڈ کون ہے، تیرا ہادی کون ہے. ہر چیز آ گئی رب میں. تیرا مدبر کون ہے. اور آپ نے اگر اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ایز اے رب رکھا ہوگا تو اپنے آپ کے منہ سے جوابات نکلتے جائیں گے. یہ کوئی ایسے 3 کویسچنز نہیں ہیں کہ جیسا آپ ورلڈلی ایگزام کے لیے پریپئر کریں اور وہاں پر دے دیں. نہیں، یہ جس ٹائپ کی، جس فارمیٹ کی زندگی آپ گزار کے آئے ہیں، وہ آپ کو پریپئر کرے گی کہ آپ کتنی آسانی سے جواب دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایز اے رب تھا. اللہ تعالیٰ کو آپ نے رازق سمجھا تھا. اللہ کو رازق سمجھا تھا یا اپنی جاب کو رازق سمجھا تھا؟ اپنے ہسبینڈ کی جاب کو رازق سمجھا تھا. القدوس آپ نے کس کو سمجھا تھا؟ الودود آپ نے کس کو سمجھا تھا؟ الولی آپ نے کس کو سمجھا تھا؟ تو اگر سمجھا تھا تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے. اس کے بعد دوسرا کویسچن کیا ہوگا؟ من نبیک،
تیرا نبی، نبی یعنی کہ جس نے نبا لایا، جس نے بہت امپورٹنٹ خبر لایا آپ کے پاس. لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑی خبر. نبا، نبا کسے کہتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت سے، کتنی تکلیف سے لائے تھے آپ کے پاس؟ کیا لائے تھے وہ؟ کس طرح لائے تھے؟ کس طرح اپنی ساری زندگی انہوں نے سیکریفائس کر دی وہ ایک نبا کے پیچھے؟ یہ سوال ہوگا. نبی، نبی میں یہ پورا میسج آ گیا، یہ پوری شریعہ آ گئی، یہ پورا فارمیٹ آ گیا جس کے اوپر الحمدللہ ہم لوگ قائم ہیں اور امن میں ہیں. تھرڈ کویسچن، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین بالی ووڈ کو فالو کرنا ہے؟ تیرا دین فیشن کو فالو کرنا ہے؟ تیرا دین پیئر پریشر کو، سوسائٹی کو، کس کو فالو کرنا ہے؟ واٹ از یور دین؟ دین میں سب کچھ آ جاتا ہے. جس راہ پر آپ چلے ہو زندگی پر، شعور پیدا ہونے سے لے کے جس وقت موت آپ کو پکڑ لے تب تک جو راستہ ہے، وہ جو ایک پاتھ ہے، وہ پاتھ کہ جس پر وہ نبا لے کر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، اینڈ دیٹ از صراط مستقیم. اگر واقعی آپ نے اس دین کو اپنی ہر چیز پہ پرائرٹائز کیا ہے تبھی آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلیں گے. ادروائز وہ جو دنیا ہے وہ یہ دنیا کی طرح نہیں ہے جہاں پہ جسٹیفیکیشنز ہو، جہاں پر جھوٹ ہو. وہ غیب ہے. یہاں کی ساری جو لمیٹیشن ہے اس دنیا کی وہ ساری ختم ہو جائے گی. جو آپ کے دل میں نہیں ہے آپ بول ہی نہیں سکو گے. جو آپ کی روح میں ہے وہی روح آپ سے بلوائے گی، کیونکہ روح لوٹا دی جائے گی آپ کو اور آپ کی روح بتائے گی، اور روح کبھی جھوٹ نہیں کہتی، کبھی ایکسکیوزز نہیں دیتی. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ موت کیا ہے فرام قرآن اینڈ احادیث. اللہ تعالیٰ قرآن میں اور احادیث میں ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ موت کا ڈیفینیشن کیا ہے. موت جو ہے وہ حیات کا اپوزٹ ہے. حیات یعنی زندگی. ہم لوگوں کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی ورڈ نہیں ہے. لائف، زندگی. حیات کسے کہتے ہیں؟ حیات سے پھر نکلا ہے حی. حی یعنی کوئی ایسا ڈسٹرکٹ، کوئی ایسی بستی، کوئی ایسی جگہ جہاں پر زندگی ہو، جہاں پہ لائیولیہڈ ہو اور جہاں پہ رونق ہو، چلنا پھرنا ہو. حی. پھر حیا بھی اس سے نکلا ہے. واٹ از حیا؟ واٹ از حیا؟ ماڈسٹی. ہم کو ماڈسٹی کرنا پڑے گا اب اس کا ٹرانسلیشن کیونکہ ہمارے پاس ورڈز ہی نہیں ہیں. حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز، وہ فورس جو آپ کو اموڈسٹ حرکت کرنے سے روک دے، آپ کو جو باندھ کے رکھے. حیا. اور یہ اس کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں حیا یعنی شرم. صرف شرم نہیں ہے. حیا یعنی ماڈسٹی. نو. حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ آپ کے اوپر فورس کر رہا ہے اور آپ کو حیا آ رہی ہے کہ آپ اسے انکار کیسے کریں. گناہ کے کاموں میں انوالو ہونے سے آپ کو حیا آ رہی ہے. مکروہ کاموں میں ملوث ہونے سے آپ کو حیا آ رہی ہے. دیٹ از حیا. اور جسے ہم شرم کہتے ہیں وہ اس کا پارٹ ہے، لیکن ایک پارٹ ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے. پھر اس میں حیا میں یہ بھی آ گیا کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں، کیونکہ آپ کو حیا آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے آپ کو کور کرنے، تو میں کس طرح نہیں کر سکتی ہوں، میں کس طرح ڈینائی کر سکتی ہوں. آپ کو اس چیز میں حیا آئے کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں، کہ مجھے حیا آتی ہے. تو حیا پھر کیا ہے؟ مردوں کے لیے بھی حیا ہے نا، کیا ہے حدیث، لیکن عورتوں کے لیے بہت اچھی ہے.
تو حیات یعنی لائف، اس کا اپوزٹ ہے موت. حیات لنگوسٹیکلی عربک لینگویج میں حیات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹ دیا ہے، جو ریسورسز دیے ہیں، اسے ہائیسٹ پوٹینشیل تک لانا، دیٹ از حیات. تو حیات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومن بنایا ہے اور اپنے عبد کی جگہ دی ہے، تو آپ اس اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اپنے ہائیسٹ پوٹینشیل تک پہنچ جائیں، اتنے بہترین عبد بنے، اتنے بہترین سلیو بنے. دیٹ از یور حیات. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیلیجنس دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ اس انٹیلیجنس کا اتنا اچھا استعمال کریں، اتنا پروڈکٹیو استعمال کریں کہ سارے مین کائنڈ اس سے بینیفٹ لیں. دیٹ از یور حیات. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کمانڈس کو اتنا کمپلیٹلی فلفل کریں اپنے ہائیسٹ پوٹینشیل تک. دیٹ از حیات. حیات کو قرآن میں ایز اے گروتھ بتایا گیا ہے، کنٹینیوس گروتھ، آپ کی گروتھ. یعنی آج جو آپ کی ایمان کی حالت ہے وہ گزرے ہوئے کل سے زیادہ ہونی چاہیے. گزرے ہوئے کل سے زیادہ ہے تو یو آر الائیو، آپ اپنی حیات میں ہیں. اور اگر نہیں ہے تو یو آر موتا، ڈیڈ. اسی لیے سورہ ملک میں کیا آتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. فرسٹ موت، دین حیات. تو اسکالرس کہتے ہیں موت کو پہلے رکھنے کی جگہ یہ ہے کہ موت از یور ورلڈلی لائف، اس دنیا کی زندگی، کیونکہ وہ نتھنگ بٹ موت ہے. اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اٹرنل ہے، لافانی ہے، اور کیا ہے؟ وہ حیات ہے، کیونکہ اس کے بعد موت نہیں ہے. اب ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ یہ کس کس سینس میں یوز ہوا ہے موت. سب سے پہلا تو اینڈنگ آف قوت نامیہ. قوت نامیہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹرینتھ آف گروتھ، یور اسٹرینتھ آف گروتھ. الموت از اپوزٹ آف حیات. قوت نامیہ، نامیہ یعنی نمو، نمو یعنی گروتھ، پرورش، نمو پانا، پرورش ہونا. سورہ حدید آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کے مرنے کے بعد، موتہا، زمین مر جاتی ہے. کس طرح سے مرتی ہے زمین؟ کہ اس میں پوٹینشیل نہیں رہتا ہے، جرمینیشن کا پوٹینشیل نہیں رہتا ہے، کوئی چیز اس میں اگ نہیں سکتی ہے. نمو کی جو کوالٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. موت کو اس سینس میں لیا گیا ہے. اس کے بعد ہے اینڈنگ آف حس و شعور. حس یعنی فیلنگس، شعور یعنی آپ کا
कॉन्शियसनेस, आपका परसिवियरेंस लेवल, यानी कि जब आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं याद रहे, आप लहव लअब में बिजी हो जाएं, इस जिंदगी के डिस्ट्रैक्शंस में इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया गया था वो आपके हिस्स में नहीं है, आपके शऊर में नहीं है. दैट इज योर मौत. थर्ड वन, एंडिंग ऑफ कुव्वत आक़िला. आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, इसका फोटो लेके ग्रुप पे भेज दिया जाएगा. कुव्वत आक़िला, अक़ल, रैशनैलिटी. यानी अक़ल के जो आपको बांध कर रखती है, वो अक़ल का ही ख़त्म हो जाना. यानी इतनी अर्ज़लिल उम्र को आप पहुंच गए, इतनी ज़्यादा उम्र आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग इतने उम्रों में इतनी बरका होती है उनकी कि वो अपने कॉन्शियस उनके ख़त्म हो जाते हैं. जब कुछ याद नहीं है तो उनसे सवाल भी नहीं होगा, कलम उठा लिया जाता है, तो वो मौत है. ये अलग बात है कि इट इज़ फ्रॉम डेक्री ऑफ अल्लाह के उनकी फ़िज़िकल मौत नहीं हो रही है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो मौत है. और उसके बाद लास्ट वन, मौतुन खफीफुन, जो क्या है? स्लीप. जब हम सोते हैं तो वो उसे क्या कहा गया है? मौतुन खफीफुन, हल्की मौत. हल्की मौत क्यों है? क्योंकि जब हम सोते हैं तो अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं अपने पास. हमारी रूहें अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे जिस्म से अलग होती हैं, और जिनकी मौत का वक्त नहीं होता है उन्हें वापस कर दी जाती है, और जिनका मौत का वक्त होता है उन्हें वापस नहीं की जाती. तो उसे लाइट डेथ कहा गया है. तो फ्रॉम कुरान एंड हदीस हमें मौत के ये डेफिनेशन मिलते हैं. इसे खफीफ क्यों कहा गया है? क्योंकि इवन दो आपकी रूह जो है आपकी बॉडी से ट्रैवल करके अलग हो जाती है, लेकिन उसे कोई टेस्ट नहीं फेस करना पड़ता, वो वापस आ जाती है आपके पास. क्लियर? ये चारों चीज़ों में आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर जाएंगे. स्लीप. स्लीप हम आगे करेंगे उसके बारे में, बस इतना याद रखें. दिस इज स्लीप. क्या प्रॉब्लम है? ओके ओके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मैंने पूछना था, आपने जब जैसे आपने एग्जांपल दी थी अल्जाइमर की, तो उसका जब आपने कहा था कि उनकी कॉन्शियस एक तरह से मौत में हो गया पर फिजिकल बीइंग स्टिल ठीक है, तो जब उनका फिजिकल बीइंग भी फिनिश होता है फिर वो सेम they go through the same tests and questions in the grave, या उनका उस वक्त जब mentally finish हो जाता है? या You are talking about the third one, कुव्वत आक़िला. जैसा आपने हाँ. Third one. No, not the sleeping one. Sleeping one is fourth one. कुव्वत आक़िला means rationality उनकी ख़त्म हो जाती है, तो of course उनके question answers grave में ही होंगे जब उनकी physical death होगी. Clear? चलें, अभी आप लोगों के पास ये पेज होगा, उसका नंबर क्या है? पेज नंबर 3. कुरानिक आयाज एंड अहादीस अबाउट डेथ. अब कुरानिक आयाज में से और अहादीस में से जो हम ये रेफरेंसेस ले रहे हैं, जो आपके सामने हैं आपके नोट्स में, वो सब जो है एक्चुअल डेथ के बारे में है, नॉट अबाउट दिस वन. ओके, ये जो है हमने क्या देखा कि मौत का डिस्क्रिप्शन, मौत का डेफिनेशन क्या है हमारी शरिया में. ठीक है, अब जो मौत बरहक है, जो फिजिकल डेथ आपके ऊपर आएगी, उसके बारे में हम
पेज नंबर 3 पर पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौती. हर नफ्स टेस्ट करने वाला है. हर नफ्स, कुल्लु नफ्सिन. व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामती. ओनली एंड ओनली आपके जो उजूर हैं, आपका जो बदला है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? इस दुनिया के बाद. इन्नमा यौमुल क़ियामा में मिलेगा, इस दुनिया में नहीं. यौमुल क़ियामा. फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व अदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ा. जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, तो इंडीड यही है सक्सेस, और कोई सक्सेस नहीं है. वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. ये जो वर्ल्डली लाइफ है, ये क्या है? गुरूर किसे कहते हैं? डिल्यूजन, धोखा. जो चीज दिखती है लेकिन होती नहीं है, और वो भी मता, वेरी लिमिटेड, बहुत छोटी सी. कितना आप जमा कर लोगे दुनिया में? ज्यादा से ज्यादा कितना? एक इंसान के पास कितनी दुनिया हो सकती है? कंप्लीट दुनिया तो नहीं हो सकती. मता यानी वेरी लिटिल, लिमिटेड. और वो भी क्या है? गुरूर है कि जब आपका दम निकलेगा तो वो नहीं होगा. जिंदगी भर आपको लगेगा ये मेरा है, जिंदगी भर आपको ये लगेगा ये सारे रिश्ते मेरे हैं, जिंदगी भर आपको लगेगा ये प्रॉपर्टी मेरी है, जिंदगी भर आपको लगेगा ये पैसे मेरे हैं. लेकिन दिस इज गुरूर. गुरूर यानी धोखा है. ये गररा, कुछ होना और कुछ दिखना, और वो भी बहुत कम, और उसी में हम अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं. सेकंड वन, ऐनमा तकूनु युदरिककुम अल मौतु. कहीं भी हो तुम, किसी भी जगह हो तुम, मौत तुमको पकड़ लेगी. वलौ कुंतुम, चाहे तुम हो, फी बुरूजिम मुशय्यदतिन, चाहे तुम हो बड़े बड़े कासल्स में, बड़े बड़े किलों में, मजबूत किलों में, मौत आ जाएगी. जिस वक्त रब का हुक्म है आपके पास मौत आ जाएगी. थर्ड वन, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौती व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरी. हर नफ्स को जायका लेना है और हम तुम्हें टेस्ट करेंगे, अच्छे में और बुरे में. व इलैना तुरजाऊन. तो ये दुनिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ फितने में हम करेंगे. आप सबको टेस्ट करेंगे, अच्छाई दे के बुराई देकर. आपको लगेगा ये अच्छाई है, ये मेरे लिए खैर है, लेकिन वो फितना होगा. और आपको लगेगा ये शर है, बहुत बड़ी बुराई है मेरी लाइफ में, ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, जबकि हो सकता है वो खैर हो. क्योंकि फितनतन, वो फितना है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है. व इलैना तुरजाऊन. और हमारे ही पास आना. दे दो ये टेस्ट, शर में दे दो, खैर में दे दो, और हमारी तरफ आ जाओ. बस अपने टेस्ट कंप्लीट करो और हमारी तरफ आ जाओ. और अब हम लोगों के एटीट्यूड के बारे में बात हो रही है कि इंसान का एटीट्यूड क्या है मौत के लिए. हत्ता इज़ा जाआ अहदहुमुल मौतु. और जब इन लोगों में से एक के पास मौत आ जाती है, क़ाला रब्बिरजिऊनी, या रब मुझे वापस भेज दे. कहाँ वापस भेज दे? दुनिया में वापस भेज दे. किस लिए? अमलु सालिहन, ताकि मैं अच्छे अब काम करूं. फीमा तरक्तु, जो मैं छोड़ कर आया हूं. कल्ला, नेवर, नेवर एवर, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता. क्योंकि क्या है? अब गैब खुल गया है. अब उसे पता चल गया है कि वर्ल्डली लाइफ क्या थी. मज़ा तो तब है कि गैब आपको पता नहीं हो. आप अपने जहन से सोचें, अपने इल्म से सोचें. हर चीज़ की हकीकत आप अपने इल्म से देखें कि ये चीज़ क्या है, और उसके बाद रेडी हो. जब चीज़ें फिजिकल फॉर्म ले लेती हैं तो इट्स वेरी इजी.
ہر کوئی اچھے عمل کر سکتا ہے. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. وہ تو صرف ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے, کرنے والا نہیں ہے وہ. اور کیا ہے؟ ایک برزخ ہے. ابھی دونوں دنیا کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا. نیور ایور, اٹس ناٹ پاسبل کہ موت کے بعد وہ واپس آ جائے. صرف ایک بار ایک موقع ملتا ہے اچھے کاموں کا, بس پھر آپ کا ٹیسٹ ختم. آپ کے ہاتھ میں اگر کویسچن پیپر آ گیا, پیپر لیک ہو گیا, اس کے بعد کوئی مزہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے ٹیسٹ دیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے احادیث میں کیا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. لذتیں, یہ دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی لذتیں ہیں. لذت کیا ہوتی ہے؟ لذت یعنی کسی فرینڈ کے ساتھ مل کر, جو آپ کا بہت بیسٹ فرینڈ ہے, اس کے ساتھ مل کر, اس کے ساتھ وقت گزار کر ایک لذت ملتی ہے. اور آپ کی فیوریٹ ڈش, آپ کے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں جا کے کھانے میں ایک لذت ملتی ہے. دونوں کی دو لذت کیسی ہیں؟ یہ ایک دم الگ الگ ہے. ہم یہاں پر رہتے ہیں, اپنے پیرنٹس کے پاس جب سال میں 2 سال میں جاتے ہیں, وہ ایک لذت ہے. اپنے بچوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر لذت ملتی ہے. بہت ٹائپ کی لذتیں ہیں. لذت اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ پانے پر آپ کے وجود میں, آپ کی اینٹیٹی میں ایک سرور آ جائے. دیٹ از لذت. اب وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, آپ کے کسی بھی آرگن کو سیٹسفائی کر سکتا ہے, آپ کے ہارٹ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے, آپ کے مائنڈ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے, آپ کے فزیکل آرگنس کو سیٹسفائی کر سکتا ہے, آپ کے سینٹیمنٹس کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. اینڈ دیٹ از کالڈ لذہ. یہ ساری لذتیں اس دنیا کی جو آپ کو پل ڈاؤن کرتی ہیں, آپ کو ہیویئر کر دیتی ہیں, اور آپ اوپر نہیں آ سکتے, آپ جم جاتے ہیں اس ورلڈلی دنیا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی کو یاد کیا کرو, یعنی موت. کسی بھی قسم کی آپ کو لذت مل رہی ہے اور آپ سوچیں کہ موت آنی ہے, یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی, میں کفن میں ہوں گی, میں قبر کے اندر ہوں گی, ختم لذت, ختم ہو جائے گی نا. میری باڈی کی حالت کیا ہوگی, میری باڈی کیسے ڈیکمپوز ہوگی, میں کس طرح سے جواب دوں گی سوالوں کا, میرا کیا حال ہوگا. یعنی ہر چیز غیب ہے, اور اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نہیں ہوتے ہیں. دی موسٹ نیگلیکٹڈ تھنگ جو ہے ہماری لائف میں وہ ہے موت. ہم لوگ اگر کبھی امریکہ جائیں سٹیزن شپ کے لیے, جو آج کل ہر کسی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں کی سٹیزن شپ مل جائے, تو وہاں کا امیگریشن کیسا ہوتا ہے؟ اٹس ایزی. کتنے سارے پروسیجر سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ گزرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اس جگہ پر جانا ہے. اتنی ساری تکلیفوں کے بعد, ہارڈ شپ کے بعد جب اگر مل جاتی ہے آپ کو سٹیزن شپ, تو پھر وہاں رہنے کے لیے آپ اس حساب سے اپنا لائف سٹائل چینج کرتے ہو. وہاں کس طرح رہیں گے, وہاں ٹھنڈی ہے تو وہاں کے کپڑے ہم ارینج کرتے ہیں, وہاں پر نیبرز کیسے ملیں گے, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہوگا, وہاں کی سوسائٹی کیا ہوگی, ہر چیز ہم دیکھتے ہیں. لیکن جو ہمارا فائنل ٹھکانہ ہے, جو قبر ہے, وہاں تو ہم کبھی ایڈجسٹ ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کس طرح سے ایڈجسٹ ہوں گے؟ اے سی کے بغیر ہمیں نیند آتی ہے؟
اکیلی تنہا کالی اندھیری جگہ پر کبھی سونے کا آپ نے تصور کیا ہے؟ کیسے سوئیں گے؟ قبر کے اندر آپ کے جو رشتہ دار آپ کو دفن کر کے جائیں گے تو کیا وہ چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ سانپ نہ ہو، وہاں پہ ریٹس نہ ہو، وہاں پہ ہر قسم کے جو کیڑے ہوتے ہیں، جو ورمز ہوتے ہیں زمین میں، کیا وہ چیک کرتے ہیں کہ نہیں ان کو تکلیف ہوگی، ہم نہیں ڈال سکتے ان کو یہاں پر؟ کبھی چیک کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری ویسینٹی میں قبرستان کدھر ہے. پتا بھی ہے تو ہم اندر نہیں جاتے ہیں. وہ وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہمیں اتنا ہیبت ناک لگتا ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، جبکہ وہیں جانا ہے. ہر کسی کو وہیں جانا ہے، اور کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا ہے. تو وہ اندھیرے کے ساتھ، وہ لونلینس کے ساتھ کس طرح دوستی ہوگی، کس طرح مانوس ہوں گے ہم لوگ؟ کیا اس کی تیاری کرنا ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے. کس حال میں، کس وقت اور کہاں موت آئے گی کسی کو نہیں پتا. تو کیا پریپیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے ہسبینڈ کہیں گے کہ امریکہ جانا ہے، ہم چاہے وہ 2 مہینے بعد جانا ہے یا 2 دن بعد جانا ہے، ہماری کیا حالت ہوگی؟ جبکہ ہمیں پتا ہے دس از دی اسپیسیفک ڈیٹ، جبکہ یہاں تو ہمیں پتا بھی نہیں ہے. اور ہم ورلڈلی ڈسٹریکشنز میں کس حد تک انوالو ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ خیال بھی نہیں چاہیے. خیال، ایک خیال جو بیک آف آور مائنڈ ایک گزرتا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. تو لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو. سیکنڈ حدیث ہے عن ابن عمر قال رجل، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، کون سے مومن جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، سب سے بہترین ہیں؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنہم خلقا، جو اپنے اخلاق میں بہت اچھے ہیں. قال فأی المؤمنین اکیس، کون سب سے وائزسٹ ہیں، کون عقل مند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ جو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیار رہتے ہیں، ریڈی رہتے ہیں، وہ ہے وائزسٹ. یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ہے وائزسٹ. ہم نے اس اسٹیٹمنٹ کو کیا بنا دیا ہے؟ کون ہے وائزسٹ؟ بل گیٹس ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس نے کوئی نئی چیز انوینٹ کیا ہے، وہ ہے وائزسٹ. جبکہ وائز ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کیونکہ چاہے بل گیٹس ہو، کون سا ٹیسٹ ان کے سامنے ہے جس کے لیے وہ انپریپیرڈ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو کیا وہ وائزسٹ ہوئے؟ نہیں ہوئے. ایک معمولی سا انسان جو ورلڈلی لائف میں کوئی اسٹیٹس نہیں ہو، لیکن اگر وہ اپنے قبر کے جواب کے لیے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پریپیئرڈ ہے، تو وہ وائزسٹ ہے، اکیسو ہے وہ. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ موت جو ہے، ایون تو ہمیں یاد رکھنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کراہیت آتی ہے موت کو یاد کرنے سے. دس از ہیومن نیچر. اور بہت سارے سوالات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بہت بہترین سوالات کیے، جن کی وجہ سے ہمیں بھی آنسرز مل گئے. تو یہ جو حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا نہیں چاہتا. تو حضرت عائشہ کو ڈاؤٹ ہوا، تو انہوں نے کیا پوچھا؟ فقلت یا نبی اللہ اکراہیت الموت فکلنا نکرہ الموت. تو کیا دس از اباؤٹ کریہا آف موت؟ کریہا یعنی ڈس لائک. تو از اٹ ریلیٹڈ ٹو کراہیت الموت؟ تو فکلنا، کیونکہ
ہم سب کو ہی کراہیت ہے موت سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جو کویسچنز ہوتے تھے, سبحان اللہ, اٹس اے بلیسنگ کہ وہ ایک جو نارمل انسان کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہ پوچھتی تھیں وہ, اور ہمیں ان کی وجہ سے ہمیں اس کے آنسرز مل جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال لیس کذالک, نہیں ایسا نہیں ہے, ولکن المؤمن اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ, جب ایک مومن کو اس کی موت کے وقت اسے گلیڈ ٹائڈنگز دی جاتی ہے, خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تیرے لیے, ورضوانہ وجنتہ, اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور جنت ہے تیرے لیے, احب لقاء اللہ, تب وہ کیا کرتا ہے, وہ ملنا چاہتا ہے, کیونکہ خوفزدہ ہوتا ہے وہ, کیسے ملوں. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے یہ بتا دیتے میں تجھ سے راضی ہوں, اور جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ, اور جو کافر ہے اسے پتہ چل جاتا ہے جب غیب کھلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ کراہیت الموت ہے, ہم نہیں پسند کرتے موت کو, ہیومن نیچر ہے یہ کہ ہم نہیں پسند کرتے, ایکسیپٹ دوز کہ جن کو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے, ادروائز ایوری ون ڈس لائک ڈیتھ. تو ہم ریزنز دیکھیں گے کہ یہ کراہیہ کے ریزنز کیا ہیں.